ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على عطرته التي أبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد. صلوات بھیجیں آپ آواز بلند. برادران عزیز، آج ہمارے اس سلسلہ مجالس کی یہ تیسری اور آخری مجلس ہے. قرآن مجید اور علی علیہ السلام کے عنوان سے آپ کے سامنے گزشتہ دروس کی گفتگو. علی علیہ السلام اور قرآن کو ساتھ رکھا گیا ہے. علی اور قرآن دونوں ساتھ ہیں، تو کس طریقے سے ساتھ ہیں؟ کیا سرور کائنات نے کوئی پرنٹڈ قرآن اور محمد والے محمد بلند تر سلوات محمد. پرنٹڈ قرآن پیغمبر نے علی علیہ السلام کے پاس نہیں رکھوایا تھا کہ یہ کتاب ہے کہ آپ اسے اپنی جیب میں رکھ لیں. نہیں، یہ جو کہا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ علی قرآن سے جدا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہے. علی مسجد میں ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی گھر میں ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی محراب میں ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی منبر پہ ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حالت امن میں ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہے، اگر علی جنگ میں ہو تو حالت جنگ میں قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی قرآن اور علی کا ساتھ ایسا ہے کہ جو قرآن سے لڑے گا وہ علی سے لڑے گا، جو علی سے لڑے گا وہ قرآن سے لڑے گا. بالکل یہ دو ٹوپ اس حدیث کے اندر جو فیصلہ ہے مال قرآن کا ہے. معیت ایک چیز ہے اور صحابیت دوسری چیز ہے. یہ دو لفظ سمجھنے آپ نے توجہ ہے نا آپ کی؟ معیت میں اور صحابیت میں کیا فرق ہے؟ صحابیت جہاں دو بدن ساتھ ہوں وہاں صحابیت ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ صحابیت ہے. اسے معیت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ معاشرے کے حالات کی بنیاد پر یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون کس کے پاس بیٹھا ہے، وہ آیا اسے اپنے پاس بٹھانے پر راضی بھی ہے یا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دو آدمی ساتھ بیٹھے تو ہیں لیکن وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ کب اٹھے یہ میرے پاس. اسے کہتے ہیں صحابیت جہاں دل کا پتہ نہ ہو کہ دل ساتھ ہے یا نہیں.
لیکن جہاں معیت ہوتی ہے وہاں دل ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا نبی ہو تب بھی معیت ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن وعلی مع القرآن، تم ظاہری طور پر قرآن علی کے ساتھ دیکھو یا نہ دیکھو، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا ایک اور آیت پڑھ دوں تاکہ زیادہ بات میری واضح ہو سکے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں یہ مسلسل عرض کر رہا ہوں، روزانہ عرض کرتا ہوں، اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے معیت میں ساتھ ہو جاؤ کس کے؟ سچوں کے۔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور تفسیر در منصور میں بھی اس آیت کا حوالہ موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب اللہ نے کہا کونو، تو کونو جمع ہے کن کی۔ میرے خیال سے تھکے ہوئے بیٹھے آپ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں گردن ہلانے والوں کو قبول نہیں کرتا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، میں دیکھیں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک علم پہنچ جائے، آپ تک عقیدہ پہنچ جائے۔ میں دائیں بائیں کی باتیں بھی کر سکتا ہوں، میں خطیب ہوں، 42 سال سے ممبر پہ ہوں، میں 1 گھنٹہ آپ کا خامخواہ میں بھی صرف کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں جہاں بیٹھا ہوں، یہاں جتنے لوگ مجھے سننے آئے ہیں، یہ سارے ان لوگوں کا ٹائم میری گردن میں ہے۔ کل امام زمانہ پوچھے کہ تو نے دیا کیا تھا؟ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ سے چھتے پھاڑ کر چلا جاؤں اور آپ کو ملے کچھ بھی نہیں۔ چاہتا ہوں آپ کو عقیدہ ملے، اور وہ عقیدہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا، جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم اس کی طرف۔ میں آج شاکر بھائی سے دن میں کہہ رہا تھا کہ اس قدر معاشرہ خراب ہو گیا ہے کہ بازار سے پانی ملا دودھ ملتا ہے تو کہتے ہیں اصلی ہے، اصلی پلا دو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ملا دیا، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے سمجھ کے کہ گاڑھا دودھ، دین ہمارا بڑا پاکیزہ ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ دنیا نے ہمارے خلاف الزامات لگائے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ ہم ہی قرآن کو مانتے ہیں۔ وہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کہاں سے قرآن کو نہیں مانتے۔ کوئی ایک آیت پڑھ کے بتا دے کہ بھئی یہ شیعہ اس آیت کو نہیں مانتے۔ ہم ایک آیت سے ثابت کریں گے کہ ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے قرآن اس سے سیکھا جس کے حوالے پیغمبر کر کے گئے تھے، ہم نے ان سے قرآن نہیں سیکھا جنہیں ساری زندگی میں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوا ہے۔ صلوات بھیجے بابا جبرا محمد وآلہ۔ ہم دین ان سے لیتے ہیں جو ممبر پہ آ کے سلونی کا دعویٰ کرے، جو بیٹیوں سے پوچھ کے مسئلہ بتائے، ہم اس کی پیروی نہیں کیا کرتے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں اور تقاضا کریں ہم سے۔ میری خواہش ہے کہ مومن مجھ سے تقاضا کریں کہ مولانا اس موضوع پر پڑھیں، اس موضوع پر بات بتائیں، اور مجلس کے بعد بھی میرے ساتھ بیٹھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجلس کے بعد میں کسی پروٹوکول کے ساتھ نکل جاؤں۔ میں تو کہتا ہوں 2 گھنٹے مجھے بٹھائیں یہاں کہ مولانا ہم نے بلایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ میں کہوں گا مجھے خوشی، آپ بٹھائیں مجھے، سنیں مجھ سے، پوچھیں، تاکہ آپ کو اس دور فساد میں آپ کے عقیدے اور ایمان کا پتہ چلے کہ صحیح عقیدہ ہے کیا۔ خطابت اپنی جگہ کے اوپر۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، تفسیر در منصور میں لکھا
کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ کونو مع الصادقین، تو کونو جمع ہے کن کی، کن ہے امر، حکم، اور حکم الہی ہے واجب۔ تو جب اللہ نے کہا کونو مع الصادقین، تو صادقین کے ساتھ ہونا سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ صادقین کے ساتھ ہونا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر خود جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، دیکھیں کتنا عجیب منظر ہے قرآن مجید کی آیات کا، اس کو ذرا اپنے ذہن پہ لائیے کہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ صادقین وہ نہیں ہیں جن کے باپ ماں نے صادق نام رکھا ہو، انہیں اللہ نے صادقین کہا ہے، اور جنہیں اللہ صادق کہتا ہے ان کے یہاں جھوٹ نہیں آ سکتا، ان کے یہاں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں پایا جا سکتا۔ تو جن کے ساتھ ہونے کو اللہ نے کہا ہے وہ ایسے سچے ہیں کہ جنہیں اللہ سچا کہتا ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ ساری دنیا سے لوگ اپنے دل کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس سے اپنے دل کو نہیں چھپایا جا سکتا، اس سے اپنے عمل کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ تو جسے اللہ صادق کہہ رہا ہے، یہ وہ صادق ہیں جو پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ قرآن مجید کے صادق ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جنہیں اللہ نے صادق کہا ہے وہ ساری زندگی سچ بولنے والے ہیں، اور اسی کو شریعت کی زبان میں معصوم کہتے ہیں۔ یہ پہلا نکتہ ہے۔ قرآن کی زبان میں جسے صادقین کہا گیا اسے شریعت کی زبان میں معصوم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ عرض کروں، اگر توجہ ہے آپ کی تو اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ جب اللہ نے کہا کہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ یا ایھا الذین آمنو کی آیت کیا زمانے پیغمبر کے مومنین کے لیے اتری تھی؟ جو سناتے میں آگے بھائی، کیا یہ آیت زمانے پیغمبر کے مومنین کے لیے اتری تھی؟ کہا نہیں، یہ آیت قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے۔ تو یہ آج کے مومنوں سے بھی کہہ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ آج کے مومنوں سے بھی کہہ رہی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچا ہے کون سا جس کے ساتھ آج کے زمانے میں ہو جائے؟ ہر دور میں سچے کا رہنا ضروری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر دور کے مومن سے یہ آیت پکار کے کہتی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں معیت کا لفظ ہے، صحابیت کا لفظ نہیں، یعنی نظر آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے، معیت کے معنی یہ ہے کہ دل ایک ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال اپنے بچوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، آج کل کے دور میں بے روزگاری بھی ہے اور لوگ چاہتے بھی ہیں دنیا میں ترقی کرنا، تو کسی نے بیٹے کو سعودی عرب بھیج دیا کمانے کے لیے، کسی نے لندن بھیج دیا، کسی نے دبئی بھیج دیا، کسی نے کہیں بھیج دیا، کسی نے کہیں بھیج دیا۔ وہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن کیا وہ دل سے نکل گئے؟ روزانہ موبائل پر بات ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بات ہوتی ہے، دیگر، تو یہ بات کرنا، یہ ملنا، یہ ملنے کی تمنا رکھنا، یہ معیت کی نشانی ہے۔ اکبر، اگر لفظ پر غور کریں یہ معیت کی نشانی ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ارشاد فرما دیا کہ قیامت تک جو بھی آدمی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے کسی نہ کسی صادق کی معیت میں رہنا ہے۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی چونکہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے بھی ایک ذمہ داری رکھتے تھے، لہذا انڈر بریکٹ ایک بات کہی، چونکہ ہر زمانے میں صادق کا تلاش کرنا مشکل ہے، لہذا جس پر امت کا اجماع ہو جائے اسے صادق مان لیا جائے۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، جا کے دیکھ لیجئے۔ جس پر امت کا اجماع ہو جائے اسے صادق مان لیا جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، جب اللہ ہر زمانے میں صادق رکھ نہیں سکتا تھا تو حکم کیوں دیا؟
اس نے حکم دیا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت رہے گی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. اللہ کی حجت خلق سے پہلے بھی رہتی ہے، خلق کے ساتھ بھی رہتی ہے، مخلوق نہیں رہے گی تب بھی رہے گی. یہ ہے معیت. یہ قرآن علی کے ساتھ، یہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن اور علی ایک ساتھ. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یاد ہوگا آپ کو کہ مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا کیا کہ یہ قرآن وہ بولنے والی کتاب ہے جس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں، یہ عزت ہے جو اپنے ساتھی کو ذلیل نہیں کرتی، یہ ایسا گھر ہے جس کے ارکان ٹوٹتے نہیں، یہ ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد مرض نہیں رہتا، یہ ایسا نور ہے کہ جس کے بعد اندھیرا نہیں. اب اس کا اگلا جملہ سن لیجیے. ربیعا لقلوب الفقہاء. رمضان المبارک قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے اور قرآن سمجھداروں کے دلوں کی بہار ہے. قرآن سمجھداروں کے دلوں کی بہار ہے. عزیزان گرامی، وہ قرآن جو پیغمبر کے زبان مبارک سے علی علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا، تو اب ہر دور میں قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا. میں نے وہ حدیث بھی کل پڑھتی تھی کہ جہاں مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو ہمارا ساتھی بنایا ہے، نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ قرآن ہمیں چھوڑ سکتا ہے. ربیعا لقلوب الفقہاء ومہاج لطرق الصلحاء. یہ قرآن وہ ہے جو صالح رستے پر چلنا چاہے اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے. یہ قرآن گھاٹ ہے، دریا ہے، پانی پینے والوں کے لیے گھاٹ ہے. جو اس کے نزدیک آ جائے گا یہ اسے خود بخود اہل بیت کے پاس لے جائے گا. یہ خود اسے اہل بیت کے قریب لے جائے گا. آج دنیا میں بڑے اعتراضات ہیں. عزیزان گرامی، میں بالکل صحیح لفظوں میں اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے آپ کا عقیدہ اور ایمان سوال میڈیا پر بیٹھ کر کرتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کی خلافت ان کا حق تھا تو وہ لڑے کیوں نہیں؟ سوال کرتے ہیں نا، کالج میں، یونیورسٹی میں، طلبہ سے، بچوں سے. آج میں آپ کو جواب بتا کے جا رہا ہوں، جو سوال کرے اسے یہ جواب بتا دینا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی اٹیک نہیں. یہ سوال کا جواب ہے. سوال پوچھا گیا ادھر سے کہ علی اگر اپنا حق سمجھتے تھے خلافت تو لڑے کیوں نہیں؟ اگر حق تھا تو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لڑے. اگر میں بتاؤں گا تو لڑائی ہو جائے گی. اسد الغابہ فی فضائل صحابہ 7-8 جلدوں پر موٹی سی کتاب لکھی گئی ہے. فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر ایک بہت ہی ضخیم کتاب لکھی گئی ہے. اس میں بہت سارے اصحاب کا ذکر ہے. اس میں علی علیہ السلام کا بھی بطور صحابی ذکر ہے. جی آپ بہت خاموش ہیں، نہیں گھبرائیں نہیں بالکل. آپ اپنا دین سیکھیں، آپ اپنا مذہب سیکھیں، آپ اپنا عقیدہ سیکھیں. لڑنے کی کسی ضرورت نہیں. جب بات ہو تو جواب دے دیجئے کہ کیوں نہیں لڑے. ہم نے کافی عرصے تک تلاش کیا کہ اس سوال کا جواب کیا دیا جائے. جواب تو بہت سارے ہیں لیکن ان جوابوں میں لڑائی کا اندیشہ ہے. تو ہم نے کہا وہی جواب دیا جائے تو سارے مسلمان تسلیم کر لیں. اسد الغابہ فی فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے. اور ایک کتاب جلال الدین سیوطی کی ہے، اس کے اندر ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ بات کہہ دی اور کھل کر کہہ دی، یا علی انت منزل الکعبہ. دوسری روایت میں انت مثل الکعبہ. اے علی تیری مثل نہیں. ان لفظوں کو غور سے سنیے گا. اے علی تو کعبے جیسا ہے. کعبہ
تو پتھروں کا ہے، علی نور کا ہے، یہ کیسے ایک جیسا ہو گیا؟ تو مثل اور مثل میں فرق یہی ہے۔ مثل کے معنی ہے، یہ میرے جیب میں قلم لگا ہوا ہے، اگر میں کسی سے کہوں کہ اس جیسا لانا، اسی کمپنی کا ہو، اس میں بلو کلر کی نب لگی ہوئی ہو، اس کمپنی کا بنا ہوا ہو، ایسا ہی ہو، اس میں کوئی فرق نہ ہو، یہ ہوتا ہے مثل۔ اور مثل کیا ہے؟ مثل یہ کہ کمپنی کوئی اور ہے، نب اس کے اندر سونے کی لگی ہوئی ہے، کام وہ لکھنے کا کرتا ہے، چونکہ یہ بھی لکھتا ہے وہ بھی لکھتا ہے، تو وہ مثل ہوتی ہے، مثل نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بچوں کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ یہ ہمارے یہاں علم کلام کی بحثوں میں تو بڑی دقیق قسم کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے بڑی آسان سی مثالیں بیان کرتا ہوں۔ جیسے ماں کہتی ہے بچے کو تیرا چہرہ چاند جیسا، یہ مثل ہے۔ ماں کے لیے بیٹے کا چاند، بیٹے کا چہرہ اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے، وہ قرۃ العین ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا یا علی انت مثل الکعبہ، خلقت کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں، اپنے رتبے کے اعتبار سے ایک جیسا ہے۔ جسے حج کرنا ہو وہ کعبے کے پاس آئے، کعبہ نہیں جائے گا۔ یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثل ہے۔ جیسے حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو کعبے کے پاس آنا ہے، اگر نہیں آئے گا تو کعبے کا نقصان نہیں، نہ آنے والے کا گھاٹا ہے۔ یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثل ہے۔ توتا ولا تاتی، یہ جملے پیغمبر کے ایک ایک لفظ کی ضمانت معنی کے ساتھ۔ یا علی تو نہیں جائے گا، وہ آئیں گے۔ فَإِنْ أَتَاكَ وَسَلِّمُوهَا الْخِلَافَةَ إِلَيْكَ، اگر یہ قوم تیرے پاس آئے اور خلافت تجھے پیش کرے تو فَقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان سے قبول کر لینا۔ وَإِن لَمْ يَأْتِي، إِن لَمْ يَأْتِهِمْ، اگر یہ نہ آئے لَا تُؤْتَى حَتَّى يَأْتُوكَ، تو نے نہیں جانا جب تک تیرے دروازے پر نہ آنا۔ اب سمجھ میں آیا علی کیوں نہیں لڑے تھے؟ اور حدیث پیغمبر صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب امت کو ضرورت محسوس ہوئی تو چوتھے نمبر پر آ گئے دروازے۔ آئے یا علی ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم بیعت کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ المیہ ہے، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بتاتے امت کو۔ اجماع فقط علی کی بیعت پر ہوا تھا، جب پوری امت نے آ کر علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ مولا کہتے ہیں میرے پیر کچل دیے لوگوں نے، بیعت لی، اور علی نے چوتھے نمبر پر بیعت لی۔ بیعت لینے کے بعد اب جب علی علیہ السلام منبر پر آئے تو عزیزان گرامی، یہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا رخ ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جہاں باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں وہی ایک باتیں سارے عالم اسلام کی معتبر کتابوں میں لکھی ہے۔ ہم سے ماتم پوچھنے تو آتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ، یہ پوچھنے نہیں آتے کہ خلافت علی کی خلافت قرآن سے دکھاؤ، تم اپنی امامت قرآن سے دکھاؤ، یہ پوچھنے کبھی نہیں آتے۔ نیاز قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، اس قسم کے سوالات کرنے تو آتے ہیں، یہ پوچھنے نہیں آتے کہ علی کو تم امام مانتے ہو، یا علی کی امامت کہاں لکھی ہے، یا علی کی خلافت کہاں لکھی ہے، یہ تمہارے 12 امام کہاں لکھے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ پوچھنے آ جائیں نا
ہم بتائیں گے، لیکن اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ ماتم کہاں لکھا ہے، نیاز کہاں لکھی ہے، زلجنا کہاں لکھا ہے، یہ علم اٹھانا کہاں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ ہمیں بتا کے گئے۔ جب کربلا گام شام میں ان سے سوال ہوا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کسی نے پرچی بھیج دی اور کہنے لگے مولانا یہ بتائیے ماتم اور یہ نیاز اور یہ رونا کہاں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے، وہ حاضر جواب عالم تھے، کہنے لگے پرچی پڑھ کے کہ یہ سوال لکھا ہوا آیا ہے، میں اس بھائی سے کہتا ہوں جس نے سوال بھیجا ہے، قرآن مجید میں جہاں تراوی والی آیت ہے اس سے اگلی آیت ماتم کی۔ محمد وعلم عزیزان گرامی، ہم کسی سے جھگڑنا نہیں چاہتے، نہ کسی سے الجھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں روزانہ، اور میں تیسرا روز ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ چھوڑ دو اس بحث کو کہ کون کہاں ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اس لیے کہ ہم نے علی کو مفتیوں کے فتووں سے نہیں مانا، ہمیں اللہ نے زبردستی منوایا ہے، آیتیں بھیج کے منوایا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جہاں فضیلتیں انتظار کرتی ہیں علی کا، علی کو انتظار نہیں ہے کسی فضیلت کا۔ علی کسی آیت کے منتظر نہیں، آیتیں علی کی منتظر ہیں۔ علی سو جائیں تو ہم اتریں، علی تلوار اٹھائیں تو ہم اتریں، علی روٹیاں دے تو ہم اتریں، علی میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑیں تو ہم اتریں۔ کبھی کانہم بنیان مرصوص کی آیت بن کر آتی ہے، کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت بن کر آتی ہے، کہیں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت بن کر آتی ہے۔ تو فضیلتوں کو علی کی تلاش ہے، علی کو فضیلتوں کی تلاش نہیں۔ ہر فضیلت، خیبر میں علم لوگوں کی تلاش تھی تو رات بھر جاگتے رہے۔ اب پیغمبر نے کہا کل میں علم دوں گا، لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ اللہ اور رسول سے محبوب رکھتے ہوں گے، اللہ اور رسول کو وہ محبوب رکھتا ہوگا۔ یہ علم کی تمنا علی کو نہیں، علم کو تمنا ہے علی کی۔ پیغمبر نے فرمایا کہاں ہے علی؟ کہا علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، کا بلا کے لاؤ۔ نبی نے لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھیں صحیح ہو گئیں، پیغمبر نے بلا کے علم دے دیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو لوگ آج علم سے ڈرتے ہیں۔ یہ پیغمبر نے بلا کے دیا تھا، تو عزیزان گرامی پیغمبر کے بستر پہ سونے کی تمنا علی کو نہیں، اللہ نے کہا رسول سے کہ بلا کے سلاؤ۔ پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، کہا میرے سونے سے جان بچ جائے گی، کہاں بچ جائے گی؟ علی سو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ مجھے تو ایسا مزہ آیا ایسا کبھی ماں کی گود میں بھی نہیں آیا۔ تو بس میں آخری جملہ کہہ دوں، وقت کم ہے، مجھے بہت آگے جانا ہے، تھوڑی سی دیر اور آپ کو زحمت دینا ہے کہ فضیلتیں علی کو تلاش کرتی ہیں، علی فضیلتیں تلاش نہیں کرتا۔ اللہ نے پیغمبر کو معراج پر بلا کر فاطمہ زہرا کے ازدواج کے لیے رشتہ مانگا، حسنین جیسے بیٹے عطا کیے،
تو اب دنیا والوں کو حسد ہوا. جب دیکھ لیا کہ ساری فضیلتیں یہیں جمع ہوتی ہیں تو ہم نے کہا علی کعبے میں پیدا ہوئے کا اتفاق ہے, ضرورت ہے. آپ یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ عقابہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد حسن علی اللہ مقامہ کا ہے. ان کے اصال ثواب کے لیے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. یقیناً آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کی خوشی میں بھی اضافہ ہوگا. کہنے لگے اما ہم نے کہا کہ علی کو اللہ نے کعبے میں پیدا کیا, یہ فضیلت علی کی ہے. کہا کسی نے تو پیدا ہونا تھا, اتفاق ہے علی پیدا ہو گیا. کہ اللہ نے علی کو زہرا جیسی زوجہ دی, کا اتفاق ہے بطول کی شادی کہیں تو ہونا تھی. توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر, کہیں تو ہونا تھی, علی سے ہو گئی. کہا اللہ نے علی کو حسنین جیسے بیٹے عطا کیے, کہا کہیں تو پیدا ہونا تھا. اتفاق ہے, اتفاق ہے, علی کے گھر پیدا ہو گئے. کہا اللہ نے علی کے لیے تاج ولایت کی آیت بھیجی. کہا کسی کے لیے تو اترنا تھی, اتفاق ہے علی کے لیے اتر گئی. کہا علی نے مسجد میں انگوٹھی دی, کہا اتفاق ہے علی نے دے دی, کوئی اور دے سکتا تھا. کہا علی کو اللہ نے بلوا کر نبی سے علم دلوایا, کہا اتفاق کی بات ہے. کہا پیغمبر نے فرمایا کہ علی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ کسی کے لیے تو کہنا تھا, اتفاق ہے علی کے لیے کہہ دیا. کہا علی نے عمر ابن عبد قد کو مارا, کہا اتفاق کی بات ہے, اتفاق کی بات ہے. علی نے مارا, کوئی نہ کسی نے تو مارنا تھا, علی نے مار دیا. کہا جو بات ہم کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے, تو بس پھر اب ہمارا جواب سن لیجئے کہ جہاں سارے اتفاق جمع ہو جائیں ہمیں بھی اسی سے اتفاق. گرامی, میرے مولا کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا, اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. بہت سارے لوگ علی کی فضیلتوں میں بھٹک گئے, بہک گئے, لیکن نہیں بھٹکے تو وہ نہیں بھٹکے جو علی سے نزدیک رہے. سلمان نہیں بھٹکے, ابو ذر نہیں بھٹکے, مقداد نہیں بھٹکے, قنبر نہیں بھٹکے, ابو ذر نہیں بھٹکے, میثم تمار نہیں بھٹکے, میثم تمار نہیں بھٹکے, سعد ابن سوحان نہیں بھٹکے, کمیل ابن زیاد نہیں بھٹکے. سمجھ میں آیا کہ کیوں بھٹکتے ہیں لوگ؟ جو علی سے دور رہتے ہیں بھٹک جاتے ہیں. علی کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو. اب وہ چاہے علی واحد القہار سے سمجھو یا علی ابن ابی طالب سے سمجھو, علی کو علی ہی سمجھا سکتا ہے, کوئی نہیں سمجھا سکتا. مولا کائنات نے مثال دے کے کہا, توجہ اگر آپ کی ہے تو بہت ہی جلد بس میں مسائل کی طرف جانے والا ہوں. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا. اس پر بھی داد مجھے ایسی ملنی چاہیے جیسے پہلے دی تھی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑی پر چڑھنا, اور برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑی سے نیچے اترنا. پہاڑی پر چڑھتا ہے تو ہر قدم بلندی کی طرف لے جاتا ہے, پہاڑی سے اترتا ہے تو ہر قدم پستی کی طرف لے جاتا ہے. اور علی پستی میں نہیں ملتا, علی بلندی پر ملتا ہے. علی کو ڈھونڈنا ہے تو نیکی کر کے ڈھونڈ, ہر قدم اوپر لے جائے گا. اور جب اوپر کی طرف جائے گا نا, کچھ لوگوں کا دل گھبرانے لگتا ہے. مولانا آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے, علی بلندی پر ہے اور بلندی پہ جانا مشکل ہے یا نہیں؟ علی بلندی پر ہے, علی کو تلاش کرنا ہے تو بلندی پہ جانا پڑے گا. بلندی پہ جانا مشکل ہے تو پھر تجھے کیوں گھبراہٹ ہے؟ تو علی کو مشکل کشا بھی تو مانتا ہے, تو قدم تو بڑھا, علی خود بلا لیں گے.
کیا ضرورت ہے کہ بھنگ پی کے ہی علی کو ڈھونڈے؟ جہاں گھر کا راستہ نہ ملے وہ تجھے علی کہاں سے مل جائے گا؟ چرس پی کے علی کو ڈھونڈے، شراب پی کے علی کو ڈھونڈے، حرام خوری کر کے علی کو ڈھونڈے؟ نہیں، علی کو ڈھونڈنا ہے تو علی پاک ہے، پاک رہ کے ڈھونڈ۔ بہت سارے لوگ مختلف عقیدے بناتے ہیں۔ اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا، یہ بھی بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں 29ویں سپارے میں بہت سارے احکامات ہیں کہ اللہ بہت سارے کام فرشتوں سے لیتا ہے۔ کس سے لیتا ہے؟ بولے میرے ساتھ، فرشتوں سے لیتا۔ موت اللہ دیتا ہے، مارتا کون ہے؟ ملک الموت۔ جی، ہوا اللہ چلاتا ہے، کس سے چلواتا ہے؟ بولے بولے بولے۔ وہی کس کے ذریعے سے بھیجتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے۔ ہوا چلتی ہے کوئی اسرافیل کے ذریعے سے، کوئی میکائیل کے ذریعے سے۔ کچھ فرشتے اللہ نے خلق کیے ہیں جو ماں کے شکم میں بچوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، یہ کام ہوتا ہے نا۔ اگر کسی نے مجھ سے کہا کہ اللہ کہ یہ کام علی علیہ السلام کرتے ہیں، تو میں نے کہا تو علی کو علی مانتا ہی نہیں۔ یہ نوکروں والے کام تو علی سے کیوں کرا رہا ہے بھائی؟ علی اولی الامر ہے، اللہ امر کرتا ہے، اولی الامر اس امر کو بڑھاتے ہیں۔ اور آج شب قدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ جو آج فرشتے نازل ہوتے ہیں، پوچھتے کس کے پاس آتے ہیں؟ تو اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی نہ کہتے، رٹا تو صحیح لیکن پڑھا نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے آتے ہیں، اس کا کوئی بندہ ہے اس کے اوپر یہ قرآن اترتا ہے، یہ وہی بندہ ہے جسے صادق کہا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہو تو بھی ٹھیک ہے، باطن ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیا غائب رہ کر کیا کرتے ہیں؟ یہ غائب رہ کر کیا کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، کتنے بھولے ہیں بیچارے مسلمان جو کہتے ہیں یہ غائب رہ کر کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا شیطان غائب رہ کر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ گمراہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے نصیب کی بات ہے، آپ کا شیطان پر ایمان ہے، ہمارا امام پر ایمان ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے سوال کرنے کا؟ بھائی عقل سے کام لیں۔ اگر شیطان غائب رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو دشمن خدا ہے، تو جو حجت خدا ہے وہ غائب رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ تصور کریے، یہ اعتراض نہ کیا کریں، اللہ کی حجت ہر زمانے میں رہتی ہے۔ اب وہ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ وحی نہیں کرتا جبرائیل پر، پہلے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آتی ہے وحی، پھر جبرائیل کو وہ دیتی ہیں، پھر وہ رسول خدا کو آگے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، وہ پہلے علی علیہ السلام کو دیتا ہے اللہ، پھر وہ جبرائیل کو دیتے ہیں، پھر وہ رسول اللہ کو دیتے ہیں۔ آپ کہاں لے جا کر کھڑا کریں گے مذہب کو بھائی؟ وہ علی تو کہتے ہو کہ انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور اس نظام کو نہ بدلو جو نظام اللہ نے بنایا ہے۔ ہمیں بچپن میں صفات ثبوتیہ پڑھائے گئے تھے، 8 صفات ہیں جو اللہ میں پائے جاتے ہیں: قدیم، قادر، عالم، مدرک، حی، مرید، متکلم، صادق۔ یہ پڑھے ہوں گے۔ اب آج کل تو 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، بیچارہ کہاں سے پڑھے گا؟ اس زمانے میں 5 سال کے بعد بچے اسکول جاتے تھے، اس زمانے میں یہ بچے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔
اس میں لفظ ہے متکلم. کیا لفظ ہے؟ گھبرائے تو نہیں آپ؟ بس میں ختم کر رہا ہوں. میں بالکل بھی زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. جب تک آپ راضی ہیں میں پڑھوں گا تھوڑی سی دیر. متکلم، متکلم کے کیا معنی ہے؟ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. بے شک بے شک بے شک. وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. عزیزان گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا چاہا تو طور پر درخت سے آواز آئی، موسیٰ ادھر آؤ، میں تمہارا رب بول رہا ہوں. واہ 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 واہ. آئیے نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث تھوڑی ہے. بے شک. کہاں سے آواز آئی تھی؟ درخت سے. کیا آواز آئی تھی؟ موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں. تو موسیٰ کو تو چاہیے تھا درخت کو رب مان لیتے. موسیٰ کلیم اللہ ہے، جانتے ہیں کہ وہ زبان نہیں رکھتا، وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. یہ اور بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی سے کلام کرنا چاہے تو درخت سے کلام پیدا کرتا ہے، اور جب معراج پر محمد سے بات کرنا چاہے تو پھر علی کے لہجے میں بات کرتا ہے. علی کے لہجے میں جبرائیل سے نہیں بولتا. جبرائیل کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے. جبرائیل تو اس دروازے کی چکیاں پیسنے والا ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا تھا کسی نے، میرے پاس ہے کتاب مسند احمد بن حنبل، 20 جلدوں میں ہے. کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک برادر اسلامی ایک شیعہ علی علی کرنے والے کو پکڑ کر حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس لے گیا اور کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے، کہا یہ بتائیں کہ جبرائیل پیغمبر پر کتنی دفعہ اترے تھے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ 12,000 مرتبہ. 12,000 مرتبہ. کہ آیتیں تو 6,000 سے زیادہ ہیں تھوڑی سی. یہ اتنی دفعہ کیا کرنے آتا تھا؟ یہ اتنی دفعہ کیا کرنے آتا تھا؟ کہاں صرف آیتیں لے کے تھوڑی آتا تھا. جبرائیل اس دروازے پہ خدمتگار کی حیثیت سے بھی آتا تھا. جب یہ سن لیا نا تو رہا نہ گیا، کہنے لگا اور ان کے علی کے پاس کتنی دفعہ آیا؟ یہ روایت کے لفظ ہے. اور ان کے علی کے پاس کتنی دفعہ آیا؟ کہ ان کے علی کے پاس 24,000 مرتبہ آیا. کہ پیغمبر کے پاس 12,000 مرتبہ اور ان کے نبی کے ان کے علی کے پاس 24,000 مرتبہ. تو علی کا رتبہ نبی سے بڑھ گیا. کہا یہ تیرے دماغ کا فطور ہے، علی امین ہے، خیانت کار نہیں. پیغمبر نے جب کہہ دیا کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جبرائیل آتا بھی دروازے سے تھا، جاتا بھی دروازے سے تھا. مدینۃ العلم والی اللہ بہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جبرائیل آتے بھی دروازے سے تھے، جاتے بھی دروازے سے تھے. وہ کبھی جھولا جھلانے آتے تھے، کبھی چکی پیسنے آتے تھے، کبھی درزی بن کے آتے تھے. بلکہ میں یوں کہہ دوں، بہت اچھا جملہ اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے ان روایات کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جب زمین والوں کو معراج کرانا ہو تو عرش پر بلاتا ہے، جب آسمان والوں کو معراج کرانا ہو تو بطور کے دروازے میں بھیجتا ہے. اور اگر ان کا درجہ کسی قیمت پر کم ہوتا تو فرشتے یہاں آنے کی کبھی خواہش نہ کرتے. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اتعذر لی ان اکون معہم سادسا، اجازت دے تاکہ میں جا کے ان 5 کا چھٹا بن جاؤں. دروازے کی بڑی عظمت اللہ نے رکھی. اس گھر کو مسجد کے برابر درجہ دیا کہ مسجد کے دروازہ کھلا رہے. عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بیان کرنا تھی،
لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا. پھر کبھی زندگی رہی تو بیان کروں گا. ایک حدیث بیان کر کے مجلس تمام کر دوں. سرکار ختمی مرتبہ دنیا سے جاتے وقت فرائض السنتین کتاب ہے مسلمانوں کی. علامہ جموینی اس کے لکھنے والے ہیں. اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے, عربی میں بھی ہے, PDF پہ بھی موجود ہے, گوگل پہ موجود ہے, آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. سرکار ختمی مرتبہ نے اپنے اصحاب سے کہا, صحابیوں, ومن ارادہ ان یحییٰ حیاتی ویموت موتی, جس کا یہ ارادہ ہو کہ مجھ محمد کی طرح زندہ رہے اور میری طرح دنیا سے جائے. کتنا بڑا درجہ پیغمبر دے رہے ہیں. وَيَمُوتُ مَوْتِي, میری طرح سے دنیا سے جائے. وَيَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي, اور اس جنت میں جو رہنا چاہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. ربوہ والی نہیں, رب والی جنت. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ, اسے چاہیے کہ علی کا دامن تھام, اسے چاہیے کہ علی سے وابستہ ہو جائے. لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يَدْخُلَكُم فِي الضَّلَالَةِ, اگر تم نے ایسا کیا تو علی تمہیں ہدایت سے خارج نہیں ہونے دے گا, علی تمہیں گمراہی میں داخل نہیں ہونے دے گا. عزیزان گرامی, علی کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ علی نے عدالت کو قائم کیا. قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ, مورخ عیسائی لکھتا ہے کہ علی قتل ہی اس وجہ سے ہوئے کہ وہ عدالت کرتے تھے. شیعہ آج شب قدر بھی ہے, مولا کائنات کی شہادت کی شب بھی ہے. مجلس بھی کرنا, ماتم بھی کرنا, گریہ بھی کرنا. عزاداروں, آج کی رات قیامت کی رات ہے. ادھر مولا کائنات کے گھر میں صف اذاں ہے, ادھر کوفے کی گلیوں میں آہو بکا کی آوازیں ہیں. کوفے کی گلیوں میں آہو بکا کیوں ہے؟ تاریخ نے لکھا کوفے کے یتیم, کوفے کی بیوائیں دروازہ کھول کر گلیوں میں نکل آئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا, معبود ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات آئی ہو اور ہمارا مونس و غمخوار نہ آیا. ایک ایک کو پکار کے کہتے, کیا ہوا وہ جو ہماری خبرگیری کیا کرتا تھا. عزیزان گرامی, صرف اتنا ہی نہیں کہ جب مولا کائنات کو دفن کر کے امام حسن مجتبیٰ لوٹ رہے تھے, میں تو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, تو ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے آواز آئی, آہ آہ آہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ اس خرابے میں گئے. دیکھا ایک شخص پڑا ہوا ہے زمین پر, جو آنکھوں سے نابینا ہے, ہاتھ پیروں سے معذور ہے. قریب جا کر آپ نے سلام کیا, کہا تو کون ہے؟ کہا آج 3 دن کے بعد آئے ہیں آپ. امام نے فرمایا میں تو آج آیا ہی پہلی دفعہ ہوں. کہنے لگا تمہاری آواز تو میرے اس محسن سے ملتی ہے جو روزانہ میری خبرگیری کیا کرتا تھا. آج 3 روز ہو گئے وہ نہیں آیا. عزاداروں سنیں گے. امام نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں نے بہت پوچھا لیکن کبھی نہیں بتایا. کہا ایک بندہ بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کہا اس کی کوئی نشانی؟ کہا میری آنکھیں نہیں ہیں, میں کیسے بتاؤں اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا کچھ تو بتا کہ ہمیں پہچان ہو. کہا بس جتنی دیر بیٹھا رہتا تھا ذکر خدا کیا کرتا تھا, جتنی دیر بیٹھا رہتا تھا ذکر خدا کیا کرتا تھا. بس عزیزان گرامی, امام بیٹھ گئے. کہا اے شخص, وہ میرا بابا علی تھا, اسے تلوار لگا کر زخمی کر دیا گیا.
अज़ादारों, वो अली तो इस तरीके से खिदमत खल्क किया करता हो, आज उस अली के घर में मातम बपा है। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात के सर पे पट्टियाँ बदली जा रही हैं। अली अलैहिस्सलाम का चेहरा और अली अलैहिस्सलाम के सर पे बंधी हुई पट्टी जर्द हुई जा रही है। पहचानने में नहीं आता कौन सी पट्टी ज़्यादा ज़ख्मी है। इमाम ने बुलाकर वसीयतें करना शुरू की। इमाम हसन मुज्तबा को बुलाया, कहा देखो मेरा बेटा, मेरे बाद इन परिंदों का ख्याल रखना, अगर तुम इनका दाने पानी का इंतज़ाम न कर सको तो इन्हें आज़ाद कर देना। फिर इमाम हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन मैं तुझे हसन के हवाले करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बेटियों को बुलाया, कहा हसन मुज्तबा मेरी बेटियों का ख्याल रखना, बहनों का ख्याल रखना। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम फरमाते हैं ऐ हसन मुज्तबा घर का ख्याल रखना, इनको बाहिफाजत मदीने वापस ले जाना। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम वसीयतें करते जाते हैं। एक मरतबा इमाम की निगाह दरवाजे की तरफ पड़ी, देखा कि कमरे के दरवाजे के करीब जनाब उम्मुल बनीन जनाब अब्बास का हाथ पकड़े हुए खड़ी है। एक मरतबा करीब बुलाया, कहा उम्मुल बनीन मेरी ज़िंदगी में किसने तुझे, मेरी ज़िंदगी में किसने तुझे रुलाया। जनाब उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, कहा मेरे सरताज आपने एक एक करके सबको हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास को किसके हवाले कर रहे हैं। कहा मेरे करीब आओ। जनाब अब्बास को सीने से लगाया, कहा अब्बास मैंने तुझे नमाज शब की दुआ मैंने तुझे नमाज शब की दुआओं में मांगा था। देखना हुसैन का ख्याल रखना, ये नबी ज़ादा है, तू मेरा बेटा है। देखना खिदमत में कोताही न हो। उसके बाद जनाब ज़ैनब आलिया को बुलाया, करीब बुलाकर कहते हैं ऐ मेरे लाल, तुझे बाजारों में दरबारों में रसन बस्ता ले जाया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब कुबरा से कहा तुझे रसन बस्ता ले जाया जाएगा, सब्र करना मेरे लाल, इस उम्मत के लिए बद्दुआ न करना। तारीखों ने लिखा कि जब आशूर के दिन जनाब अब्बास इजाज़त लेने आए थे तो जनाब ज़ैनब ने चीख मार कर गिरिया किया। जनाब अब्बास ने पूछा बहन आकाज़ादी, कभी आपने बाबा के लाशे पर भी ऐसे गिरिया नहीं किया जैसे इस वक्त रो रही है। कहा अब्बास मुझे आज बाबा का वादा याद आ रहा है, मुझसे बाबा ने कहा था ज़ैनब तेरे सर से चादर उतरेगी। मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास ऐसा भाई हो उसके सर से चादर कौन उतारेगा। लेकिन अब्बास अब मुझे यकीन हो गया मेरे सर से चादर जरूर उतरे। अज़रुकुम अल्लाह, मौला आपको सिवाय ग़म हुसैन के किसी गम में न रुलाए। बस अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी वसीयत इमाम ने की थी जो मैंने कल भी बयान की थी, मैं आज दोबारा चाहता हूँ बयान कर दूँ। एक वसीयत मौला ने कान में कही थी, कहा ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तो अकेली नहीं जाओगी, बाबा साथ में जाएगा, लेकिन ये मेरी वसीयत किसी को बताना नहीं। अज़ादारों, मौला के शहादत के बाद सबने पूछा लेकिन शहजादी ने नहीं बताया। ये वसीयत उस वक्त खुली जब शहजादी दरबार के दरवाजे पर आकर ज़मीन पर बैठ गई। जनाब सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा थक गई हैं। कहा थकी नहीं हो। कहा फिर क्यों बैठ गई। कहा मुझे बाबा का वादा याद आया, बाबा ने कहा था तू दरबार में अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ जाऊंगा। मैं देख रही हूँ मेरा बाबा आने वाला है। बस अज़ादारों, अभी थोड़ी देर गुजरी थी, शहजादी खड़ी हो गई। कहा चलो सज्जाद मेरा बाबा आ गया। मैं आंसुओं को डोल कर कहूँगा मौला कल तो आपने सहाबा को वापस कर दिया था कि ज़ैनब व कुलसूम की आवाज़ ना महरम के कानों तक न जाए। आज आप कैसे देखेंगे कि आपकी बेटियां नंगे सर बाजारों में दरबारों में जा मौलाए कायनात वसीयतें करना शुरू करते। अज़ादारों, थोड़ी देर गुजरी, मेरे
حسن بیٹا دیکھو تیری مائی تیرا نانا آیا ہے حسن لال تیری دادی ہے تھوڑی دیر وصیتیں کرتے کرتے میرے مولا کی گردن ڈھلک گئی عزادار کوفے میں کوہرام مچا ماتم بپا ہوا مولا کو غسل کے تختے پر لٹایا گیا مولا غسل دیتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب غسل تمام ہوا عزاداروں بیٹیاں جنازے پر آ گئی عزادار ایک طرف سے رقیہ نے پایا پکڑا ایک طرف سے ام کلثوم نے پکڑا امام حسن مجتبیٰ نے ہٹایا ہاں یہی دستور ہے جب بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے ہٹایا جاتا ہے کبھی بھائی دلاسا دیتے ہیں کبھی چچا دلاسا دیتے ہیں اے کاش کوئی کربلا میں آتا سکینہ باپ کے لاش سکینہ بابا کے لاشیں سے لپٹی ہوں عزاداروں کوئی تماچے مارتا کوئی تازیانے مارتا سکینہ پکار کے کہتی چچا عباس میری مدد بس عزاداروں بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی مولا آپ کی آوازوں کو سوائے غم آل محمد میں کسی غم میں نہ مبتلا کرے عزادار ایک مرتبہ جنازہ اٹھا مولا کی آواز آئی تھی مولا نے وصیت کی تھی حسن پیچھے سے تم اٹھانا آگے سے میرا جنازہ خود اٹھے گا ایک مرتبہ جنازہ اٹھا کوفے کی سرزمین پر عورتیں بچے یتیم چھوٹے بڑے ماتم میں مبتلا ہوئے جیسے ہی جنازہ